عادل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے؟ نہیں، وہ سعد صاحب نے کومنٹ کیا، پھر حسن صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا. ان دونوں باتوں پہ کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو اسی پروگرام میں ہمارے بھائی نے آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، پھر وہ کوئی نہیں ہوئی تھی. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، نہ اس کے کوئی امکانات ہیں. اور اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو ایک واضح پیغام آیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، ذمہ داران اور یہ کام کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. تو یہ بڑا واضح پیغام تھا. اس کے بعد کوئی یہ بات اس کے بعد کوئی بچتی نہیں ہے. دوسرا ساتھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر رہا، عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی. تو کیا الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت اگر غلط فیصلہ دے تو پھر خدا نخواستہ ملک توڑ دیں؟ اگر الیکشن کمیشن ایک غلط فیصلہ دے یا 8-10 ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہ کریں تو اس کے بعد کیا ملک کی سلامتی دو پہ لگا دیں؟ کیا ملک کی معیشت سٹیک پہ لگا دیں؟ بھائی پہلے ملک ہے، باقی یہ سیاست آپ کا کوئی، اگر آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے تو وہ بعد کی بات ہے. پہلے یہ ملک ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. بالکل جی. اب آگے میں بڑھنا چاہوں گا کہ اب ہم بات میرا خیال ہے اکانومی پہ کرنے جا رہے تھے، تو میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. حسن صاحب کا جواب بھی لے لیں. ایک کمنٹ لے لیں. عادل صاحب کبھی دیکھیں، آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں نا، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کبھی بھی کسی سے رابطے نہیں کرتے، اور یہ انڈائریکٹلی رابطے کیے جاتے ہیں. انڈائریکٹ پہلے بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا، ہوں گے 3-4 مہینے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا نا آپ نے. اور بھائی لائن سے نکل بھی جائیں، تھوڑا سن تو لیں. اور بھائی سن تو لیں. 3 دفعہ رابطے کیے جا چکے ہیں. جی حسن صاحب، جب وہ باہر نکلیں گے 3 دفعہ رابطے کیے جا چکے ہیں ان سے. آپ بات کر رہے ہیں کہ رابطے نہیں ہوتے، 3 دفعہ رابطے ہوئے. بتائیں کب کس سٹیج پہ اور اس کے بعد مختلف سٹیجز پہ رابطے کیے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی اس سٹیج پر آنے کو تیار نہیں ہے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں رابطے کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ہونے والا جو فیصلہ ہے آپ اس سے بھی زیادہ اوپر کی خبر دے رہے ہیں. حکومت کسی ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں. اب کسی نہ کسی پوزیشن پہ تو جانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف لڑائی اور تقسیم اور غصہ اور احتساب کی باتیں لے کے بیٹھ جائیں، اور پھر حکومت جس پوزیشن میں ہے، جس معاشی چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، وہ سچویشن میں نیا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جائیں، یہ پوسیبل نہیں ہے. بھائی رابطے کوئی ہوئی ہوں گے تو کوئی چیز اسٹیبلش ہوئی ہوگی نا، کوئی اس کا آؤٹ کم ہوگا، ان رابطوں سے کوئی نتیجہ نکلا ہوگا، کوئی ایسی خبر آگئی ہوگی رابطے ناکام ہو گئے. یہ اس طرح کی رابطے ہو گئے، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہہ دیا جی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی ضد پہ اڑ گیا ہوں. بھائی اگلے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اگلے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. میری بات سنیں، میری بات سنیں. جب کوئی رشتہ لینے جائے نا عادل بھائی صاحب، ایسا نہیں ہے. جب کوئی رشتہ لینے جائے نا، پاکستان تحریک انصاف، جب کسی کا آپس میں رشتہ طے ہونے جاتا ہے نا تو پہلے ڈسکشن چلتی ہے. پاکستان جی عادل صاحب، اچھا اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پاکستان تحریک انصاف رابطہ کرنا چاہتی ہے، انگیج ہونا چاہتی ہے. بانی پی ٹی آئی اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، وہ وہاں سے ہر طرح کی کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے کام، آئی ایم ایف کو خط لکھنا، ملک کی سلامتی پہ حملہ کرنا، اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، اداروں پہ حملہ کرنا، تو ایسی کوئی نہ تو رابطے ہوئے، نہ کوئی اس انگیجمنٹ کے کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں. اور سب سے بڑا فورم جو وہاں سے جو پیغام آ گیا، اب آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، میری جو خبر ہے وہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. عادل، اس سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، مہنگائی عروج پر ہے اور عوام کے لیے جو ریلیف ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ. کیا ہے آپ کو پتہ ہے حکومت نے IMF کو بجلی جو ہے مزید مہنگی کرنے کی بھی یقین دہانی کر دی ہے. تو کیا صرف جو ہے حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اس مرتبہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے. IMF کا جو وفد اس وقت یہاں پر موجود ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے، ہم ہر مرتبہ یہی الزام لگاتے ہیں نا، IMF کہہ رہا ہے جی بجلی مہنگی کر دیں. اور واقعی ہم، اور کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کی کہ ہم ایزی منی کے چکر میں وہ یا ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، یا جو بجلی چوری نہیں کر رہے ان سے بھی چوری کرنے والوں کا حساب لے لیتے ہیں. اس مرتبہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کا ٹیرف نہ بڑھائیں. ایک تو سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ اوورال اکانومی پہ آ رہا ہے بڑا نیگیٹو آ رہا ہے. اس مرتبہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم ایسی اصلاحات کی جانب جاتے ہیں اور ہم واقعی بجلی پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں ان میں واقعی ایسی ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں
تو بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنے کے حوالے سے IMF اگر واقعی ان کو مجبور کرے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, عام آدمی بھی اس کا بینیفیشری ہوگا, انڈسٹریز اس سے جو ہیں وہ گرو کریں گی. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو پاکستان نے یقین دہانی IMF کو کرائی ہے, اب یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں یہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان سے بھی جان چھڑا رہے ہیں. عادل صاحب بالکل